بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم کلاس بی نحو کے مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے بارے میں لیکچر نمبر 2 کے بارے میں پڑھیں گے، جن کا موضوع ہے تقسیم بنگال، شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام، جو کہ آپ کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 20 اور 21 ہے۔ ہدایات۔ اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی جو کہ آپ کے بورڈ کے امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے بہت اہم تھی۔ آج بھی انہیں باتوں کو میں دہراؤں گی تاکہ آپ ابھی سے اپنے آپ کو بورڈ کے پیپرز کے لیے تیار کر سکیں۔ سب سے پہلے تو متعلقہ موضوع کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے آپ کو، اور اسی دوران اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں اور ہیڈنگز بنا لیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے اوپر لکھیں۔ حالات و واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں جو کہ لیکچر کی تیاری میں آپ کی مددگار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ املا، الفاظ کی بناوٹ، حروف اور مددگار حروف کے استعمال پر بھی توجہ دیں جو کہ آپ کی تحریر کو خوبصورت بنانے میں مددگار ہوگی۔ اور آخری بات کہ جو بھی کام آج آپ کو دیا جائے گا اس میں سے مختصر سوالات آپ کو دیے جائیں گے، وہ ان کے جوابات یاد کر کے آپ نے رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی ترتیب وار اقتصادی اور معاشی نظام، جس کا مطلب ہے روپے پیسے کا نظام۔ وائسرائے، اس کا معنی ہے برطانوی حکومت کا نمائندہ، بعد میں اس کو گورنر اور صدر کا نام بھی دیا گیا۔ اگلا لفظ ہے اجارہ داری، جس کا مطلب ہے قبضہ۔ بالادستی، حکمرانی۔ عدم تعاون، تعاون نہ کرنا، بات نہ ماننا، حکم نہ ماننا۔ تشدد، ظلم، زبردستی، توڑ پھوڑ، بہت سے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ منسوخ کرنا یعنی ختم کر دینا۔ قیادت، رہنمائی۔ محرکات، وجوہات، متحرک، حرکت میں آنا۔ چیدہ چیدہ، اہم اہم یا خاص خاص باتیں۔ یہ تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ نے کتاب کے اوپر ہی نوٹ کر لینے ہیں تاکہ لیکچر کی تیاری میں آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں باتوں کو۔ ہمارے آج کے موضوع کا پہلا حصہ تقسیم بنگال پر مشتمل ہے، جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تقسیم بنگال برطانوی ہند کا یا ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اور برطانوی ہند اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی صوبہ بنگال کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور ان کا نظام یا انتظام سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت کا جو اقتصادی اور معاشی نظام تھا اس کا ہندوؤں کا کنٹرول تھا، لہٰذا برطانوی حکومت نے جو ہے ہندوستان کا وائسرائے اس وقت لارڈ کرزن تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس انتظام کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں تجویز بھیجی کہ بنگال کو تقسیم کر دیا جائے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کی بنیاد پر۔ جب یہ تجویز مان لی گئی اور بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تو اس کے مسلمانوں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے اور مسلمان بہت خوش ہوئے کہ وہ اپنی مرضی سے اکثریت میں ہیں اور زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن تقسیم بنگال کے حوالے سے ہندوؤں کا رویہ بہت زیادہ ناقابل برداشت تھا، وہ اس بات سے یعنی تقسیم بنگال سے ناخوش ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک عدم تعاون شروع کر دی، اور تحریک عدم تعاون کا مطلب ہے انگریزوں کا بائیکاٹ کرنا، ان کے ٹیکس ادا نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تشدد پر بھی اترا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جب انگریز حکومت نے ہندوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تقسیم بنگال منسوخ ہو گیا، اور یہ 1911 کا واقعہ ہے۔ تقسیم بنگال کی منسوخی سے مسلمانوں کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ غور کریں کہ میں نے تمام پوائنٹس ہائی لائٹ کیے اور ان کو ڈاٹس کی فارم میں آپ کو شو کر دیا۔ اس پوائنٹس سے شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بورڈ پیٹرن میں آپ نے یہاں پر نمبرنگ نہیں کرنی، اس سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ تمام اہم نکات کو ان ڈاٹس کی فارم میں ہائی لائٹ کریں۔ ہمارے آج کے موضوع کا دوسرا حصہ شملہ وفد پر مشتمل ہے۔ شملہ وفد
में मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की गई, और इसकी वजह यह थी कि तक़सीम बंगाल की वजह से हिंदुओं का रवैया मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब था। लिहाजा 1906 में सर आगा खान की क़यादत में वाइसरॉय लॉर्ड मंटो से मुलाकात तय पाई और ये शिमला का मुकाम मुंतखब किया गया। इसमें मुसलमानों ने मुतालबा किया कि उनके लिए जुदागाना इंतखाबात जो है उनको राइज किया जाए। लिहाजा वाइसराय ने उनकी तजवीज़ को पसंद किया और मुस्बत में जवाब दिया। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों ने अपने सियासी हकूक़ को मुनज़्ज़म करने के लिए सियासी जमात कायम करने का फैसला किया। लिहाजा 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई और इसी चीज़ के फ़ौरन बाद ही 1909 में वाइसराय के जवाब के मुताबिक मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब के हक़ को भी तस्लीम कर लिया गया। हमारे आज के मौज़ू का तीसरा हिस्सा मुस्लिम लीग के क़याम पर मुश्तमिल है। मुसलमानों के हकूक़ के लिए एक सियासी जमात की ज़रूरत थी जो कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका के मुकाम पर मुस्लिम लीग के नाम से वजूद में आई। इसकी अहम वजूहात तक़सीम बंगाल, जिसमें हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब था और अंग्रेज़ों का रद्द-ए-अमल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिसने तक़सीम बंगाल की वजह से मुसलमानों और हिंदुओं और अंग्रेज़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले बढ़ा दिए थे और मुसलमानों में एहसास महरूमी पैदा हो गया था, क्योंकि उनको हर तरह से नज़रअंदाज किया जाता था और सियासी तौर पर भी उनके हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता था। इस वजह से मुसलमान दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार थे और जो कि मुस्लिम लीग के क़याम का बाइस बने। मुस्लिम लीग के क़याम के अहम मक़ासद क्या थे कि अंग्रेज़ों को ये साबित किया जा सके कि उनमें वफ़ादारी के जज्बात मौजूद हैं, उन्होंने किसी किस्म की बगावत नहीं की। ये कि दूसरी अक़वाम से अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ वो अपने सियासी हकूक़ की हिफाज़त भी चाहते हैं। हमारा आज का काम मुख्तसर सवालात जो कि आपको मुतल्लिका मौज़ूआत में से दिए गए हैं, आपने इन तमाम सवालात के जवाबात याद करके रजिस्टर पर नोट करने हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फरमाए, आपके इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।